کلوٹنگ میں بعض وقت تھوڑا تھوڑا خون دوسری جگہوں سے جانا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے دیر میں بھی علاج ہو جاتا ہے، ورنہ اگر بلاکیج کمپلیٹ ہو تو پھر وہ شخص بچ نہیں سکتا۔ جب کہتے ہیں نا کلوٹنگ ہوئی اور پھر دوبارہ ٹھیک ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام بنایا ہوا ہے، بہت باریک باریک خون کی رگیں مختلف سمتوں سے اس معروف حصے کی طرف جاتی ہیں۔ جب ایک بڑی آرٹری بند ہو گئی تو وہ جو چھوٹی چھوٹی رگیں تھیں وہ ٹیک اوور کر لیتی ہیں، اور بعض دفعہ نروز بھی بن کر شوٹ کر کے وہاں پہنچ رہی ہوتی ہیں اس طرف برج کرنے کے لیے۔ جب تک زندگی کے آثار ہیں جسم پوری جد و جہد کرتا ہے، ایسی صورتوں میں وہ پوپیم اور بلمبم وغیرہ مفید ہوتی ہیں۔ اگر مر جائیں تو پھر کچھ نہیں، نروز مر گئے تو ختم۔ جیسا کہ میں نے کہا سوائے اس کے کہ دوسری نروز ٹیک اوور کرنے کے لیے چلتی ہیں۔ آنکھوں پر یہ تجربہ ہوا ہے کہ ایک حصے کی آنکھ کی نرو مری ہے تو دوسری طرف سے نرو چل کے اس کی جگہ دماغ کے اس حصے میں پہنچ کے کنیکٹ کرنے لگی ہے اس کو، اور اس کے بعد جو ویژن میں خرابی پیدا ہوئی تھی وہ دور ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹروں نے ٹریس کیا ہے نرو کا شوٹ کرنا، جس طرح ایک جڑ نکل کر ایک طرف حرکت کر رہی ہوتی ہے، اس کا بعض دفعہ ٹیک اوور نرو نکلتی ہے اور حرکت کرتے کرتے دماغ کے اس حصے سے تعلق قائم کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بہت عجیب ہیں۔ صرف آپ کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ ان کو پیغام پہنچانے کے لیے ہومیوپیتھی کون سی دوا کتنی پوٹینسی میں چاہیے۔ اس کی وجہ ہمیں کیا پتہ کیا وجہ ہے؟ اگر بالکل بند ہو گئی ہو کوئی عارضی روگ کے نتیجے میں، جو عارضی روگ ہی رہے، مستقل اعصاب نہ مرے ہوں، تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ چھلکے اتر جاتے ہیں بعض دفعہ از خود بھی، شوق کے نتیجے میں بھی۔ بعض نروز ہیں جو کام کرنا چھوڑ دے ہیں مگر مری نہیں ہوتی، کوئی اور عارضی بلاکر ہے جو کام ان کو روکے ہوئے ہے، وہ اگر دور ہو جائے تو چل پڑتی ہے۔ آنکھ ایسی ہم نے دیکھی ہے بہت سی نہیں مگر کئی کیسز میں دیکھا ہے میں نے کہ دیر کی آنکھ کی خرابی، میں نے ایک کوٹ مثال بھی دی تھی آپ کو، ایک آنکھ جواب دے چکی تھی کئی سال سے، اور دوسری آنکھ کا آپریشن ہوا، جب وہ ختم ہونے لگی تو یہاں ان کے عزیزوں نے مجھے لکھا کہ یہ بڑی فکر والی بات ہے۔ ان کو میں نے فون پہ بتایا کہ فون پہ فوراً یہ دوا دو، تو دوا دی تو کچھ عرصے کے بعد ان کا خط آیا ہے جو ہم نے ریکارڈ میں رکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر جیل نسیم نے ان کا آپریشن کیا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئے کہ وہ آنکھ جو ضائع ہو گئی تھی وہ بھی جاگ گئی اور دونوں آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو گیا۔ وہاں سے بھی بیماری ہٹی جس کو خطرہ تھا، ٹوٹل بلائنڈنس کا خطرہ تھا، پہلی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اعصاب نہیں مرے تھے، ٹیمپریری کوئی تھا ایسا سلسلہ جیسے سٹن ہو جاتا ہے کچھ، ایسی بھی باتیں ہوتی ہوں گی نرز میں، ورنہ مری ہوئی نرز تو زندہ نہیں ہو سکتے، سمجھ گئی ہیں؟ اس لیے ہمیں بلائنڈنس کا کچھ پتہ نہیں کس وجہ سے ہوئی ہے، کس معیار کس مقام تک پہنچی ہوئی ہے۔ ہر مریض کے لیے علامتوں سے کوشش کرنا ضروری ہے، آگے فائدہ ہو یا نہ ہو تو اللہ کا کام ہے پھر۔